بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، تیمی آفیشیل ٹی وی میں آپ سب کا استقبال اور خیر مقدم ہے۔ سیرت سیریز کے اس 27ویں ایپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے حضرت ابو طالب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ کرنے کی کوششیں، اس عنوان کے تحت کچھ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، جب ہجرت حبشہ کے موقع پر مشرکین کی چال ناکام ہو گئی اور ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہاں ہماری دال گلنے والی نہیں ہے، تو انہیں احساس ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نجات پانے کے لیے دو ہی راستے ہیں، یا تو طاقت و قوت کے ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ سے روک دیں، یا پھر آپ کے وجود ہی کو ختم کر دیں۔ لیکن دوسری صورت اختیار کرنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا، مشرکین مکہ کے لیے اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ آپ کو ابو طالب کی حمایت اور حفاظت حاصل تھی۔ اس لیے انہوں نے سوچا کہ اس سلسلے میں ابو طالب سے بات کی جائے۔ چنانچہ سرداران قریش ابو طالب کے پاس حاضر ہوئے اور شکوے کی زبان میں کہا، اے ابو طالب، تیرے بھائی کے بیٹے نے ان دنوں جس نئے دین کا پرچار شروع کر رکھا ہے، اس سے ہمارے معبودوں پر برا اثر پڑ رہا ہے۔ وہ ہمارے معبودوں کے متعلق غلط نظریہ رکھتا ہے، انہیں خدا سمجھنا اور پوجنا دونوں کو غلط ٹھہراتا ہے۔ یہ ہمارے خداؤں اور ان کو پوجنے والے بزرگوں کی عزت پر صریح حملہ ہے، جس کو ہم قطعاً برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ اور ہم ایک ہی دین کے پیروکار ہیں، اس کی تنقید سے آپ کے عقائد پر بھی زد پڑتی ہے، لہذا آپ اسے سمجھائیں کہ ہمارے خداؤں کو کچھ نہ کہے، ہم یہ توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ حضرت ابو طالب نے انہیں نرم لہجے میں سمجھا دیا اور ٹھنڈا کر کے واپس کر دیا۔ معزز ناظرین، اس واقعے کے بعد ابو طالب کا رد عمل دیکھنے کے لیے مشرکین مکہ انتظار کرتے رہے، مگر انہیں یہ جان کر سخت مایوسی ہوئی کہ ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو کچھ بھی نہیں کہا۔ سرداران قریش اپنی اس بے قدری اور بے عزتی پر بہت تربلائے اور از سر نو پھر وفد کی شکل میں ابو طالب کے پاس آئے اور سخت لہجے میں کہا، اے ابو طالب، آپ ہمارے درمیان عزت و شرف والے ہیں، آپ قدر و منزلت کے مالک ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے بھتیجے کو روکیے، ہم لوگ اب اسے مزید برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم اب اس بات کو بالکل بھی قبول نہیں کریں گے کہ ہمارے رہتے ہوئے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا جائے اور ہمیں بیوقوف ٹھہرایا جائے۔ آپ اسے روک دیجئے، ورنہ ہم آپ سے اور ان سے ایک فیصلہ کن جنگ کریں گے، جس کے بعد یا تو آپ رہیں گے یا میں۔ معزز ناظرین، ابو طالب پر اس زوردار دھمکی کا گہرا اثر ہوا۔ ابو طالب نے آپ کو بلایا اور اپنے پاس بیٹھا کر کہا، تمہاری قوم والے میرے پاس آئے تھے، انہوں نے میرے سامنے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں، اس لیے اب مجھ پر اور اپنے آپ پر رحم کرو اور مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ ابو طالب کی اس بات سے آپ نے یہ محسوس کیا کہ اب آپ کو چچا کا ساتھ نہیں ملے گا اور وہ آپ کی مدد نہیں کریں گے۔ آپ نے چچا کی ساری بات سن کر بڑے عزم و استقلال کے ساتھ کہا، اے چچا، اللہ کی قسم، اگر وہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں تو میں پھر بھی اس مشن کو نہیں چھوڑ سکتا یہاں تک کہ میری جان چلی جائے یا اللہ تعالیٰ اسے غلبہ عطا کر دے۔ معزز ناظرین، یہ الفاظ کچھ ایسے اٹل تھے اور عزم و خلوص کے ساتھ مؤثر پیرائے میں دل کی گہرائیوں سے ادا ہوئے تھے کہ چچا کا دل موم ہو گیا۔ حقیقت ان کی نگاہوں کے سامنے آشکارا ہو گئی۔ انہوں نے جان لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
جو مشن لے کر میدان میں آئے ہوئے ہیں اس کی صداقت و حقانیت پر انہیں پکا یقین ہے، اور وہ ان کی زندگی کا اولین مقصد ہے جسے وہ کسی قیمت پر بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرعزم انداز اور استقلال و خلوص سے متاثر ہو کر کہا، اے میرے بھائی کے بیٹے، جا، جو تیرا جی چاہے تبلیغ کر، خدا کی قسم میں تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ جب دوسری بار قریش مکہ کے حسب خواہش نتائج برآمد نہ ہوئے تو انہوں نے تیسرا حلوہ آزمانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ مطعم بن عدی کی سرکردگی میں ایک خوبصورت نوجوان عمارہ کو لے کر حضرت ابو طالب کے پاس پہنچے اور کہا، دیکھیں، ہم عمارہ آپ کے پاس لائے ہیں، اسے آپ اپنا فرزند بنا لیں، آپ کو فرزند کی کمی محسوس نہیں ہوگی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں دے دیں تاکہ ہم انہیں قتل کر دیں۔ یہ جملے حضرت ابو طالب پر بجلی بن کر گرے۔ وہ گرجے، اے مطعم، جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں تمہارا بیٹا اس لیے لوں کہ اسے پالوں، اور اپنا بیٹا تمہیں اس لیے دوں کہ تم اسے قتل کر دو۔ کیا اس کو انصاف کہتے ہیں؟ کیا یہی انصاف ہے؟ خدا کی قسم ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ مطعم نے جواب دیا، اے ابو طالب، آپ کی قوم نے بڑا انصاف کیا ہے جو ان کے بدلے آپ کو جوان بیٹا دیا ہے۔ ابو طالب نے جواب دیا، یہ انصاف تم اپنے پاس ہی رکھو، میں سمجھتا ہوں تم لوگوں نے مجھے تنہا چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور تم سب اس ایک نقطے پر متحد ہو گئے ہو۔ مجھے بھی پرواہ نہیں، جو تمہارا جی چاہے کرو، میں کسی قیمت پر تمہارا یہ سنگ دلانہ مطالبہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ معزز ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کچھ نئے مواد کے ساتھ۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ تیمی آفیشیل ٹی وی کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے۔ بہت بہت شکریہ۔